محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم ناظرین، حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام، جس کا ترتیب کے ساتھ مطالعہ اور اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، آخری کا جو اس کا حصہ ہے، یومیہ زندگی میں کام آنے والی بہت ساری باتیں اکٹھی بتا دی گئی ہیں. ہماری گزارش ہے اپنے تمام معززین سے کہ آپ حدیث کی کتاب کو خریدیے یا حاصل کیجئے، یا کسی کے ہاں ہو تو اس کو بارو کیجئے، تاکہ آپ بھی پڑھیں، آپ بھی سمجھیں، آپ بھی حدیث کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. یہی اس پروگرام کا مقصد ہے کہ ہم چاہتے ہیں احکام اور مسائل فلاں اور فلاں کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حل کیے جائیں اور اسی کے مطابق عمل کیا جائے. یہی ہمارے لیے خیر، فلاح اور سعادت کا راستہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بہت ہی اہم قانونی بات بتائی، اس کو دیکھیے. آپ نے فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی آدمی کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے کیا کرتے ہیں؟ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث سے بیک وقت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. فقہ فی الدین، فقیہ دین بنایا جاتا ہے اس کو، یعنی دین اور دینی امور کو وہ سمجھ سکتا ہے. تو گویا کہ کسی کا فقیہ ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مہربانی کی علامت ہے. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے تو اس کا معنی ہوا کہ اللہ نے اس بندے کو منتخب فرمایا، کیونکہ دین کی سمجھ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اسی کی بنیاد پر آخرت میں نجات، اسی کی بنیاد پر دنیا کی رہنمائی، اور اسی کی بنیاد پر علوم اسلامیہ کا دار و مدار ہے. اگر آپ کے اندر دینی سمجھ نہ ہو تو آپ دین کو کیسے سمجھیں گے؟ عقیدے کی اہمیت کو کیسے آپ معلوم کر سکیں گے؟ توحید، شرک، کیا فرق ہے دونوں کے درمیان؟ سنت اور بدعت، کہاں فرق ہو رہا ہے دونوں کے درمیان؟ کون سی ایسی باتیں جس کی وجہ سے ایک سنت بدعت میں تبدیل ہو جاتی ہے، یا ایک بدعت کس طریقے سے اور زیادہ سنگین ہو جاتی ہے؟ تو یہ سب چیزیں معلوم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ دین کے تفقہ کے ذریعے سے، سمجھداری. تفقہ اصل میں کہتے ہیں گہرائی میں جا کر کسی چیز کو سمجھنا، انڈرسٹینڈنگ کرنا، لیکن ڈیپ انڈرسٹینڈنگ. ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جیسے آپ کہتے ہیں بچے کو، بیٹا اس طرح سے وضو کر لو، اب وہ کر لیا، اسے یہ نہیں معلوم کہ اس طرح وضو میں نے کیوں کیا ہے، اس میں کس کا حکم ہے، کیا مطابقت ہے، کیا ہے، ساری تفصیلات کا اس کو نہیں ہے علم. اسے کہا گیا کہ تم وضو کرو اور وہ کر لیا، اسے کہا گیا اس طرح نماز پڑھو، پڑھ لیا، اس سے زیادہ اس کی معلومات نہیں ہے. لیکن دین کی سمجھ کا مطلب ہے کہ اس کی گہرائی میں جانا. وضو کروں تو کیسے، ہاتھ دھوؤں تو کس کا حکم ہے، کہاں ہے وہ حدیث، کہاں ہے وہ ثبوت جس میں ہاتھ دھونے کا ذکر کیا گیا، اور پھر وہ حدیث کی حیثیت کیا ہے، بہت زیادہ صحیح ہے، درمیانی ہے، یا ریجیکٹڈ ہے. اسی طرح سے وضو کرنے کے بعد دعا، کہاں ہے اس کا ذکر؟ پھر دعا اگر پڑھنے کا ذکر ہے تو کیسے دعا پڑھوں، کہاں ہے اس کا ذکر؟ نماز کے لیے ٹھہروں، کیسے ٹھہروں، کیسے نیت کروں؟ کیا نیت کے لیے لفظ بولنا ہے؟ کیا نیت دل میں ارادے کو کہتے ہیں؟ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں وہی آدمی جان سکے گا جو گہرائی سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور جو کوشش کرے گا اسی کا نام فقیہ ہے. یعنی وہ آدمی جو دینی تعلیمات میں گہرائی کے ساتھ کوشش کر رہا ہے، یعنی اس کے اندر وہ بنیادی باتیں پائی جاتی ہیں جس کی بنیاد پر آدمی گہرائی میں جا کر غور کرتا ہے. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین،
سب سے زیادہ دین کو گہرائی سے سمجھنے والے صحابہ کرام تھے۔ جیسے صحابہ کرام کے اندر بھی دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی شعبے بنائے۔ آپ نے جیسے فرمایا جس کا خلاصہ کہ قرآن کے بارے میں تمہیں کچھ لینا ہے، یعنی مطلب ہے کہ قرات، تلفظ، پروننسیشن اور اس کے پڑھنے کا انداز، ادائیگی وغیرہ وغیرہ، تو قرآن کے ماہر صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ دوسرے صحابہ کو مہارت نہیں تھی، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مہارت خاص طور پر ان کو تھی۔ اسی طرح سے حرام حلال کے مسائل، یہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس میں بڑے ایکسپرٹ سمجھے جاتے تھے۔ اور وراثت کے مسائل ہیں تو حضرت زید رضی اللہ عنہ اس کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ قضاء وغیرہ کی سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت خاص مقام تھا۔ تو اب یہ جو الگ الگ شعبے ہیں، یہ الگ الگ صحابہ کے جو نام لیے جا رہے ہیں، اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ دوسرے صحابی مثلا حضرت معاذ جو حرام اور حلال کے ایکسپرٹ تھے وہ وراثت کے مسائل نہیں جانتے تھے، نہیں، یہ تخصص کا مسئلہ ہے، اسپیشلائزیشن کا مسئلہ ہے۔ جو آدمی جس شعبے کے اندر دلچسپی رکھے، کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اس شعبے میں اس کو مہارت عطا فرماتے ہیں۔ یہ دنیا میں بھی آئے دن ہر فیلڈ میں آپ کا تجربہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر میڈیکل ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کے اپنے تقاضے ہیں، اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور بہت شروع سے اس وقت سے اس کو یہ محنت کرنی پڑتی ہے جب ابھی وہ میٹرک لیول کو نہ پہنچا ہو، اس وقت سے محنت شروع کرنی پڑتی ہے۔ وہی سبجیکٹ لے گا، اسی میں دلچسپی لے گا، پھر اس کے بعد ایف اے اسی میں کرے گا، پھر اس کے بعد میں بی ایس سی یا اس طرح کوئی بھی سرٹیفکیٹ لینی ہو اسی میں جائے گا، تب جا کر وہ ڈاکٹر بنے گا۔ اور اسی طرح انجینئرنگ میں اگر کسی کو جانا ہے تو وہ وہیں سے شروع کرے گا، اس کی دلچسپی اس مضمون میں بڑھتی جائے گی، معلومات بڑھتی جائیں گی، پھر دھیرے دھیرے وہ انجینئر بنتا ہے۔ ایسے دوسرے شعبے بھی ہیں۔ اگر ایک انجینئر فوری طور پر اپنا ٹریک بدل دے اور چاہے کہ ڈاکٹر بن جائے، آسان نہیں ہوگا اس کے لیے، پھر سے بہت پیچھے سے جانا پڑے گا، اور پھر پیچھے سے دوڑ لگانی پڑے گی اس کو، کیونکہ اس کے بنیادی کچھ تقاضے ہیں، اس کے بغیر وہ جا نہیں سکتا۔ اسی طرح دنیا کے دوسرے شعبے بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ چاہے علم کے میدان کو چھوڑ دیں، دوسرے اور بہت سارے کھیل کود کے میدان کو بھی لیں، اس میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ ہو سکتا ہے ایک بہت اچھا فٹ بالر جو ورلڈ کلاس فٹ بالر سمجھا جاتا ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس کو کرکٹ بھی آتی ہو، یا اس طرح سے ایک ٹینس کھیلنے والا ضروری نہیں ہے کہ اس کو کوئی اور کھیل آتا ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر شعبے میں، چاہے وہ خالص دنیاوی شعبہ ہو، کھیل تماشے کا شعبہ ہو، اس میں بھی اسپیشلائزیشن کی ضرورت پیش آتی ہے۔ خصوصی توجہ کے ساتھ اس کے جو قانونی تقاضے ہیں، یعنی اس کی نزاکتیں، اس کو حاصل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہی بات اسلامی تعلیمات کے ساتھ بھی ہے۔ ایک آدمی ماہر قرات ہے، بہترین تلاوت کرتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ حدیث کا علم بھی اس کو آتا ہو۔ اور ایک آدمی عربی زبان میں مہارت رکھتا ہے، عربی میں اس کی مہارت ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ دین کو بھی سمجھتا ہو۔ ہر ایک کا اپنا اپنا تخصص اور شعبہ ہے۔ اب اوورآل اگر اللہ تعالیٰ کسی آدمی کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ دین کی سمجھ بڑی کمپریہنسو چیز ہے، جس میں بنیادی طور پر قرآن اور حدیث ہے، کیونکہ دینی تعلیمات کی ساری بنیاد قرآن اور حدیث میں رکھی ہوئی ہے۔ اسی کے ذریعے سے آپ پہچانیں گے کہ کون سا کام ضروری ہے، کون سا کام غلط ہے، کون سا کام فرض ہے، کون سا کام فرض عین ہے، کون سا کام فرض کفایہ ہے، کون سی سنت کی چیز ہے، کون سی سنت میں مؤکدہ یا غیر مؤکدہ ہے، کون سا مسئلہ واجب کے درجے میں ہے، کون سا مسئلہ مستحب یا مباح کے درجے میں ہے۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے معلوم ہوں گی؟ دین کے اندر گہرائی کے ساتھ اگر کوئی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دے تو اسی کے لیے ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ ماہر کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ دین کے فقہا اصل میں صحابہ کرام تھے۔ پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ آیا۔ تابعین کے اندر بھی ایسے ہی درجات تھے، مختلف تابعین، ان کی اپنی اپنی کیٹیگریز تھیں۔ جیسے حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ، ان کو آپ دیکھیں، ان کا درجہ تابعین کے اندر بہت اونچا درجہ تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا درجہ بہت اونچا سمجھا جاتا تھا۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا درجہ تابعین کے اندر بھی
بہت اونچا سمجھا جاتا تھا، حالانکہ تابعین علوم اسلامیہ کے ماہر تھے، مگر چند تابعین اس میں خصوصی حیثیت کے حامل ہیں۔ اور یہ اسلام کا وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں بشارت دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ کیا بشارت دی گئی؟ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ دین حاصل کرنے، دین کو سمجھنے اور دین کو کاپی کرنے کا سب سے بہترین زمانہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا، پھر اس کے بعد تابعین کا، پھر اس کے بعد اسی طرح سے وہ درجہ اب نیچے آتا چلا جائے گا۔ تو اصل جو فقہاء ہیں دین کے وہ ہیں صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر اتباع تابعین۔ ہمارے ہاں یہ بڑی عجیب سی بات ہوئی کہ فقہاء کے نام پر ہم 150 سال کا گیپ دے کر اس کے بعد شروع کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے فقیہ نہیں تھے، یہ تاثر ملتا ہے۔ ہم جب فقیہ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں ائمہ کرام جو عموماً مشہور ہیں ان کے تذکرے سے ہم ذکر کرنا شروع کرتے ہیں، یہ گویا فقہاء ہیں۔ بلا شک و شبہ فقہ میں ان کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن ان سے پہلے فقیہ گزر چکے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا مقام بہت اونچا ہے، مگر ان سے پہلے اور فقہاء گزر گئے ہیں۔ امام شافعی کا مقام بہت اعلیٰ ہے، مگر ان سے پہلے فقہاء موجود ہیں۔ امام مالک کا مقام بہت اونچا ہے، مگر اسی مسجد نبوی میں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ان سے کہیں اونچا ہے، ان سے پہلے وہ ہیں۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے، مگر اس سے پہلے اور بہت سارے تابعین گزر چکے ہیں۔ تو ہمارے پاس فقہ کا نام لیا جائے، حدیث کا نام لیا جائے تو کبھی 150 سال کے بعد ہم شروع کرتے ہیں، کبھی 200 سال بعد، گویا 150 سال 200 سال کا گیپ ہے، وہاں کوئی فقیہ پیدا نہیں ہوا، کوئی محدث پیدا نہیں ہوا، ایسے نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے شروع کیجیے، اور یہی وہ اصل زمانہ ہے جس کی شہادت اور جس کی بشارت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس کے بعد تابعین کا زمانہ آتا ہے، پھر تابعین کے بعد دھیرے دھیرے دوسرا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ تو جس کو بھی اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ یہاں ایک اور غلط فہمی بھی نوٹ فرما لی جائے، اس کو کریکشن کر لیا جائے، جو دنیا بھر میں ہمارا پروگرام دیکھنے والے اپنے معززین ہیں، وہ یہ کہ ہم عام طور پر جب فقہ کی بات کرتے ہیں، تفقہ کی بات کرتے ہیں، فقہاء کی بات کرتے ہیں، تو عموماً 4 کا نام لیا جاتا ہے۔ گویا اسلامی تاریخ اتنی غریب ہے، اتنی کمزور ہے کہ 4 فقیہ پیدا ہوئے۔ اگر آپ اسلامی تاریخ سے واقفیت رکھتے ہوں تو الحمدللہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ یہ تعداد دسیوں کی تعداد، بہت بڑی تعداد میں ہے۔ فقہاء بہت بڑی تعداد میں پیدا ہوئے، صرف 4 نہیں ہوئے۔ حدیث کے مسئلے میں صرف 6 نہیں ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے یہ کام کیا۔ کیسے کیا؟ انتظار کیجئے، ایک مختصر بریک کا ہم بتائیں گے وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی۔ دل بیدار ہے مطلوب ربانی، یہی پیغام نبی کا، یہی تعلیم قرآنی۔ دل کیا ہے؟ دل کی ضرورت کیا ہے؟ دل کی زندگی کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ، دل کی دنیا
صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا۔ ہر منگل رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہ سے، اے بنی نوع انسان، اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ایمان و انسانیت کی حفاظت ہو۔ اے نبی سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تم میری اتباع کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ کفر و شرک کی مخالفت ہو۔ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے اور اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں بنائیں گے، بدکاریوں کی مذمت ہو، تاکہ تم افراط اور تفریط کے دھکوں سے بچ سکو۔ ڈاکٹر محمد طاہر کھٹوانی۔ اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بنا لو، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ تو یقیناً کامیاب ہوگا۔ دیجیے اپنے ہر قول و عمل سے مومن ہونے کی پہچان، رب کا فرمان، ہر اتوار شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اتنا کرم کیا کہ ہر زمانے میں دین کے ماہرین کی بڑی تعداد مختلف جگہوں پر رہی ہے۔ صحابہ کرام سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور الحمدللہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ مختلف شعبوں میں لوگوں نے اپنی مہارت کے مختلف انداز سے ثبوت فراہم کیے۔ اگر ہم قرآن مجید کی بات کریں تو قرآن مجید کے ماہرین کی تعداد الحمدللہ ہر زمانے میں قابل قدر رہی، کبھی گھٹتی رہی کبھی بڑھتی رہی، لیکن تاریخ کا کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں قرآن کے ماہر موجود نہ رہے ہوں دنیا کے اندر۔ اسی طرح حدیث کے شعبے میں ہم گفتگو کرتے ہیں تو صحابہ کرام سے لے کر آج تک بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس میں مہارت حاصل کی۔ اب یہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے، آخر ان لوگوں کی مہارت اور ماہرانہ کوششیں اور ریسرچ ورک تھا جس کی بنیاد پر حدیث کو کمپیوٹرائز کرنا بڑا آسان ہو گیا، اور کمپیوٹرائز بھی اس طرح سے کیا گیا کہ احادیث کی درجہ بندی کر کے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ تو ایسے ہی فقہ کا ہم نام لیں تو اس کے اندر بھی مختلف زمانوں میں آپ کو دکھائی دیں گے، مختلف، جیسے آج بھی مختلف جگہوں پر فقہ کے سلسلے میں پیش آمدہ جو مسائل ہیں اس پر غور و فکر کرنے والوں کی تنظیمیں، جماعتیں ہر جگہ بنی ہوئی ہیں، کوئی نیشنل سطح پر، کوئی لوکل سطح پر، کوئی انٹرنیشنل سطح پر، تاکہ پیش آنے والے نئے مسائل اس پر غور و فکر کیا جا سکے، جس کو ہم ماڈرن اصطلاح میں کہتے ہیں کنٹمپرری ایشو، یعنی نئے حالات، اور اس میں کچھ مسائل پیدا ہو گئے تو اس کے لیے کیا حل ہے اسلام میں، کیا فتویٰ دیا جائے گا۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس کے لیے مختلف جگہوں پر اس طرح کی اکیڈمیاں اور اس طرح کے ادارے وجود میں آئے۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ایسا فضل کیا کہ تاریخ میں ہر زمانے میں علوم اسلامیہ کے ماہرین کی اچھی خاصی تعداد رہی۔ اس لیے جن لوگوں کو یہ غلطی ہوئی کہ فقہ کا نام لیتے ہی 4 فقہا کا نام ذکر کیا جاتا ہے، تو اس سے یہ غلط فہمی اور کنفیوژن عام ہوتا جا رہا ہے کہ گویا کہ اسلامی تاریخ اتنی غریب ہے کہ 4 ہی فقہا پیدا ہوئے، حالانکہ ان سے پہلے فقہائے 7 ایک اصطلاح مشہور ہے۔ مدینہ منورہ میں ماہر ترین تابعین کی ایک تعداد تھی اور وہ بھی 7 تھے، یعنی ماہر ترین جو وہاں پر موجود تھے، اور اسی دور میں دوسری جگہ جو موجود تھے ان کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا 4 فقہا سے پہلے تابعین کے اندر 7 فقہا جو ہے ان کا اپنا مقام ہے، ان کا اپنا مرتبہ ہے، مگر ہم نے اپنی تاریخ سے وہ ساری قیمتی باتیں اور قیمتی ذخیرے کو الگ کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس کو لا کر ہم صرف 4 میں محدود کیے، اور وہ بھی محدود کیے بھی تو اس انداز سے محدود کیے کہ ان کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا گیا، کہ ان کے ساتھ اس طرح سے کسی نے عقیدت کا اظہار کیا کہ ان کے مقام کو کہاں سے کہاں اونچا کرنے کی کوشش کی گئی، کسی نے ان کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کی گئی۔ دیکھیے، افراط اور تفریط کسی چیز میں درست نہیں ہے۔ اسی طرح محبت میں بھی، یا کسی سے کسی بات میں نوک جھونک ہو جائے
تو اس کے اندر بھی ایک مسلمان کو چاہیے کہ اعتدال کا مظاہرہ کرے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دین سارے کا سارا چار کی تعلیمات میں محصور ہے۔ اگر آپ کو دین سمجھنا ہو تو انہی چاروں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہوگا، لیکن ان سے پہلے آخر جو مسلمان تھے، خود وہ جن کے شاگرد تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سن 150 ہجری میں ہوئی، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری کا مطلب ان سے پہلے علماء گزرے ہیں، ان سے وہ فیض پاتے رہے، ان سے وہ سیکھتے رہے، ان سے وہ علم حاصل کرتے رہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 179 ہجری میں ہوئی، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ان کی آمد اس وقت ہوئی جب صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور وہ جن سے علم حاصل کیے ان کا علم اپنی جگہ تھا، ان کی خدمات اپنی جگہ تھیں۔ یہی معاملہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہی پھر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ انہوں نے جس سے علم حاصل کیا، کیا وہ عالم نہیں تھے؟ کیا دین کا وہ علم نہیں رکھتے تھے؟ اگر آپ کسی غیر فقیہ سے علم حاصل کریں، آپ کیسے فقیہ بن گئے؟ آپ کیسے محدث بن گئے؟ آپ کیسے امام اور اسکالر بن گئے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ انہوں نے جس سے علم حاصل کیا وہ بھی اپنے دور کے مایا ناز شخصیتیں تھیں۔ کوئی کسی علم میں مہارت رکھتا تھا، کوئی کسی اور علم میں مہارت رکھتا تھا۔ اور ایک دوسری غلط فہمی کہ یہ چار کیوں مشہور ہوئے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس دور میں اور علماء یا فقہاء نہیں تھے، کچھ ایسے حالات بنتے گئے کہ وہ حالات ان کو زندہ رکھنے اور شہرت دینے کا اصل میں بڑا ذریعہ بنے۔ کسی کے لیے وہ حالات آئے سازگار اور کسی کے لیے نہیں آئے۔ بعض ایسی شخصیتیں بھی گزری ہیں جن کا علم کسی صورت میں ان چار محترم بزرگوں سے کم نہیں بلکہ زیادہ تھا، مگر ایک کہ ان کو حالات ایسے نہیں ملے کہ ان کے شاگرد اس طریقے سے ان کے علم یا ان کے فتویٰ یا ان کے جوابات کو پھیلائیں، چاہے وہ سیاسی حالات تھے، سماجی حالات تھے، عسکری حالات تھے، ہر ایک کے حالات الگ الگ رہے ہیں۔ کسی کو شاگردوں کی ایسی ٹیم ملی اور کسی کو ایسی ٹیم نہیں مل سکی۔ اس لیے یہ سمجھ لینا کہ ان کی باتیں ہی محفوظ اور باقی کی باتیں محفوظ نہیں، محفوظ بہت سے لوگوں کی باتیں ہیں، لیکن کسی کے ماننے والے کم ہوئے، عقیدت مند کم ہوئے، اور کسی کے عقیدت مند بہت زیادہ ہوئے۔ تو اصل میں ان ساری چیزوں سے میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، اسلامی تاریخ الحمدللہ ہر دور میں مالدار رہی ہے، علماء کے اعتبار سے، محدثین فقہاء کے اعتبار سے بڑی مالدار تاریخ رہی ہے۔ ہم چار میں کیوں اس کو محدود کر دیں، چار میں کیوں اس کو سمیٹ دیں؟ اور پھر دوسری اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی، جب ان بزرگوں کا تذکرہ آ رہا ہے تو ان لوگوں نے کیا ہدایات دیں، انہوں نے تفقہ یعنی علم کے اندر وہ فقاہت ان کے اندر پیدا کیسے ہوئی؟ ایک تو ان کا ذاتی کردار تھا، تقوی، پرہیزگاری، یہ اعلیٰ درجے کی پائی جاتی تھی۔ اگر چاروں ہی کی بات کی جائے، آپ کو دکھائی دے گا کہ ایک سے بڑھ کر ایک متقی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ولی اللہ صفت ہے، ایک سے بڑھ کر ایک اللہ تعالیٰ کے حدود پر قائم رہنے والا ہے۔ باعمل زندگیاں تھیں ان کی، علم اور عمل دونوں کے پیکر تھے یہ لوگ۔ ان کا کردار، ان کی سیرت بہت اعلیٰ درجے کی، بہت اونچے درجے کی تھی۔ اور یہ چار جو ہیں، ان کی جو خدمات ہیں اور ان کی جو ہدایات ہیں، اس پر ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ جو ہے کچھ مزید باتیں آپ کو بتائیں، کیونکہ یہ بہت ہی اہم حدیث ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ کسی کو خیر اور بھلائی کے لیے چن لیتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو دین کی جو سمجھ کے نام سے مشہور ہوئے ان بزرگ ہستیوں نے کیا کیا گراں قدر خدمات انجام دی، اور اپنے پیچھے کیا نمونہ انہوں نے قائم کیا۔ نام لینے والے تمام لوگوں سے ان بزرگوں کا ہماری درخواست ہوگی کہ ان کی سیرت اور ان کی سوانح عمری جو ہیں، ان کی بایوگرافی، اس کو بھی ذرا پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ان کی خدمات کیا ہیں۔ اس کے لیے انتظار کیجئے ہمارے آئندہ لیکچر کا۔ اگر یہاں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امام بخاری سے پہلے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، تو کیا انہوں نے کوئی حدیث کی کتابیں لکھی یا حدیثوں کو جمع کیا ہے؟ دیکھیے، امام بخاری سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، انہوں نے حدیث میں کیا خدمات انجام دی، یہ اصل میں مختلف شعبے ہیں، جس کو آپ کہہ لیں اختصاصی شعبے۔
جہاں تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی طور پر کوئی تصنیف کا تعلق ہے، حدیث میں ہماری نظر سے ایسی کوئی کتاب نہیں گزری، نہ انہوں نے کوئی حدیث کی کتاب اپنی طور پہ مرتب کی ہے، ان کے شاگردوں نے یہ کام کیا۔ جیسے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک مشہور جمع کردہ جو حدیث کی کتاب ہے موطا امام محمد کے نام سے جو مشہور ہے، تو اس میں بہت ساری روایتیں مختلف علماء سے انہوں نے لی ہیں اور مختلف علماء سے انہوں نے روایت کی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی ایسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جو آدمی شرک پہ مر گیا، اس نے توبہ نہیں کی تو جہنم میں جائے گا، لیکن اسلام سے پہلے جو لوگ مر گئے تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ہاں، جو اسلام سے پہلے مر گئے ان کے بارے میں کیا کہیں گے، کیونکہ جو شرک کی حالت میں مر جائے اس کی مغفرت نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب ایک اللہ کی بندگی کرنا، ایک اللہ کو پہچاننا، اور یہی تمام نبیوں کی دعوت رہی ہے۔ تو اس لیے جس دور میں جو نبی تھے، اگر ان کی بات نہ تسلیم کی گئی تو وہ آدمی خطا کار اور غلطی پر سمجھا جائے گا۔ اگر کوئی ایسی جگہ رہنے والا جہاں پر دین کی کوئی بات اس کے کانوں تک نہیں پہنچ سکی، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق، اس کی صلاحیتوں کے مطابق اس سے سوال کر لے گا۔ اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ مزید آپ کو اس کی تفصیل بتائیں، کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، تو انتظار کیجئے ہمارے آئندہ لیکچر کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب من